وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون کہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ایسا قادر ہے کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو بہر لاتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھتے ہو وہ ظاہر کرتا ہے، اور وہ تم سب کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، پس اللہ یہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقوہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور پھر یہ میرا خط لے جا اور اس کو ان کے پاس ڈال دینا، پھر ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ پارہ 19واں سورۃ نمل کی آیات مبارکہ 25، 26، 27 اور 28 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے بارے میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو غائب پایا اور کہا کہ اگر وہ واپس آیا اور اس نے کوئی ایسا ریزن نہیں پیش کیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو یہاں یہی ذکر ہے، جیسا کہ گزشتہ ہمارا درس میں ذکر ہوا تھا کہ ہدہد نے کہا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جس پر ایک عورت کی حکمرانی ہے اور وہ بڑی زبردست شان و شوکت سے حکومت کر رہی ہے، اور وہ اللہ کے سوا سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اس عمل کو، اس شرک عمل کو ان کے لیے بڑا خوبصورت بنا رکھا ہے اور انہیں حق پر چلنے سے روکا ہوا ہے، اور آگے فرمایا کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، آسمان و زمین میں جو چیز پوشیدہ ہے، جو چیز ظاہر ہے، اس سب کا علم میرے اللہ کو ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے،
جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلی ذات ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا یہ جواب سننا ہدہد کا، تو فرمایا کہ ہم تیرے جھوٹ یا سچ کی آزمائش کرتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ تو آپ نے خط لکھ کر ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس کو ملکہ سبا کے پاس پہنچا دے، اور پھر وہاں سے ہٹ کر ایک طرف ہو کر سننا کہ اس خط کے بارے میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے لیے، جس کا نام مفسرین نے بلقیس لکھا ہے کہ ملکہ سبا جو تھی اس کا نام بلقیس تھا، وہ خط ہدہد کو دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر روانہ ہوا، اور بلقیس جہاں اکیلے سوتی تھی وہ خط لے جا کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اب بلقیس نے جب یہ خط پڑھا تو پھر کیا ماجرا ہوا، یہی آج بتایا گیا۔ اور اس نے کیا اظہار فرمایا، اس کا تو ذکر آئندہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ درس میں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو اس نے خط پڑھا تو بلقیس کا کیا رد عمل ہوا، وہ ہمیشہ وہ انشاءاللہ ہمارے کال کے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ بہرحال آج جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کے تحت ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ آج ہم 15ویں صدی میں ہیں، ہجری 1442 ہجری ہے نا، تو اس لحاظ ہم 15ویں صدی میں ہیں، اور طرح طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں نے جنم لیا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، دن بدن بڑے بڑے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک فتنہ علم غیب کے بارے میں بھی ہے۔ آپ روزانہ سنتے ہیں، اللہ رحم کرے، اگر کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں کے پاس چلے جاؤ، تمہیں بتا دے گا، کتاب دے کر بتا دے گا، کوئی کہتا ہے رمل مارے گا۔ یہ چیز آج کل عام ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ اور ایک جماعت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نہ صرف انبیاء بلکہ اولیاء بھی علم غیب جانتے ہیں۔ یہ آج کل ہے نا، بعض تو یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم قبروں پر جانتے تو وہ ہماری سنتے ہیں اور ہماری دعا بھی قبول کرتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ عام ہے یہ آج کا۔ اور اگر آپ ان کو کہیں کہ نہیں بھائی آپ کا یہ نظریہ غلط ہے، تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کی کرامات کے منکر ہیں۔ اب وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں کہ جس اولیاء کی قبر پر آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، اس بیچارے میں تو اتنی پاور نہیں کہ اس کے مزار پر طرح طرح کی خرافات ہو رہی ہیں، چرسیں پی جا رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، ہر قسم کا خرافات ہو رہی ہے، اور وہ ان کو نہیں روک سکتے۔ لوگ وہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں، وہ ان کی بھی مدد نہیں کر سکتے، تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اور اسی چیز کے لیے، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، علم غیب جاننے والا اللہ ہے، جو چیز پوشیدہ ہے اس کا علم رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، جو واضح ہے اس کا علم بھی اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے 1,00,000 سے زائد انبیاء بھیجے، یعنی 1.25 کے قریب، اور اپنی وحی سے فراز فرمایا، اور انہیں باقی تمام انسانوں سے زیادہ علم و دانش، عقل و فہم، حکمت و فراست میں، تمام کمالات میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔
اللہ کی ساری کائنات میں اللہ کے پیغمبروں سے نہ کوئی فضیلت اور بزرگی میں بڑھ کر نہیں ہے، اور نہ ہی حکمت و علمت میں برتر ہے۔ یعنی میری بات یہ سن لیں کہ انبیاء کرام کا جو اللہ نے جو انبیاء کو علم دیا، جو فضیلت دی، جو ان کو برتری دی، دنیا کے تمام اولیاء، تمام نیک لوگ، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین اکٹھے ہو جائیں، ایک نبی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اسلام کو دین کا سارا و کامل علم، ان کے علاوہ حسب ضرورت بعض تکوینی امور کا علم بھی دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں علم غیب کی ہمیں بتائی ہیں قیامت کے بارے میں، تو وہ اپنی طرف سے نہیں، جو اللہ نے ان کو وحی کی، اور اس میں کچھ پوری ہو چکے ہیں، کچھ پوری ہوں گی۔ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات غیب کی نکلی ہے، جو ابھی تک پوری، وہ ضرور پوری ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کا علم اللہ نے ان کو دیا، اس کا علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ یہ صفت اللہ، اور کلی تفصیل غیب و شہادت کا علم خاصہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کئی آیات میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو فضیلت دی اور جو ان کو پر وحی کی، انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو اللہ نے ان کو وحی کی، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی فضیلت دی کہ آپ کو جن و انس اور طور و عروج پر حکومت عطا فرمائی، پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا علم عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلی علم آپ کو، جیسا کہ نیا سے زہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سارا علم عطا فرمایا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا حدود کہاں گیا ہے، آپ کو پتہ ہوتا حدود کیا خبر لانے والا ہے، آپ کو پتہ ہوتا کہ ملک یمن میں ایک ایسی سلطنت بھی ہے جہاں پر حکومت ایک عورت کی ہے، اور وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ انبیاء کلی طور پر علم نہیں رکھتے، اور یہ جو ہے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے حدود کے واقعے میں، کہ خیال کرنا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو حدود کی غیر حاضری کا علم نہیں تھا تو کیسے دوسروں کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ پس جب حدود نے ملکہ سبا کے بارے میں کچھ معلومات پہنچائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ دیکھیں، اور اس حدود کے بیان کا صدق و کذب معلوم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا حدود سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس لیے آپ نے ملکہ سبا کو خط لکھا اور اسی حدود کے ذریعے بھجوایا، تو اس سے بھی معلوم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، اور نہ حدود کا صدق و کذب آپ کو خود بخود معلوم ہوا، تحقیق کی ضرورت پھر نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقائد قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور افراط و تفرید کی گمراہی سے بچائے۔ چنانچہ اس وقت ہم نے جو تلاوت شروع کی تھی درس میں، وہ آیات سجدہ تھی، جس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے۔ تو آپ جتنے بھی ہمارے احباب بیٹھے ہیں، آپ نے جا کر ایک سجدہ تلاوت کر لینا ہے۔ پتہ ہے آپ کو معلوم ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب آگے اس کے بعد جو رد عمل ہوا
خط میں کیا لکھا تھا؟ جب خط ملکہ سبا نے پڑھا تو اس کا کیا رد عمل ہوا؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا اگلے درس میں ذکر ہوگا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔